بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. احباب کرام، عزیز دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے اور عظیم احسان ہے کہ حق تعالی نے اپنے محض اور محض فضل سے دنیا کے مسائل سے نکال کر اپنے گھر میں آنے بیٹھنے اور اپنی طاعت کی توفیق مرحمت فرمائی. حق تعالی شانہ اسے قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے اور اپنی رضا عنایت فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کی عظمت و فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. وہ سورت جو پڑھنے کے اعتبار سے بہت آسان، یاد کرنے اور رکھنے کے اعتبار سے بہت ہی سہل، بلکہ اگر یوں کہہ لوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ مسلمان کا کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جسے یہ سورت یاد نہ ہو. سورہ اخلاص. اور مسلمان میں کوئی مرد و عورت میں سے ایسا نہیں کہ جس کی نماز میں یہ سورت بار بار نہ پڑھی جاتی ہو. چونکہ آسان ہے تو پڑھنا بھی آسان، یاد کرنا بھی آسان ہے. لیکن فضیلت کے اعتبار سے پورے قرآن میں ایک اپنا مقام رکھتی ہے یہ سورت. گزشتہ جمعہ کو اس کے فضائل بیان کیے تھے. کچھ منتخب حدیثیں باقی رہ گئی تھیں. میں نے کہا اس کو قدر مختصر آپ کے سامنے وہ حدیثیں بھی جو باقی رہ گئی تھی سورہ اخلاص کی وہ بیان کر دوں. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم کی سب سے افضل اور سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. صحابی نے کہا یا رسول اللہ، قرآن کریم میں سب سے عظیم اور سب سے فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن کریم میں سب سے محبوب اور پسندیدہ آیت جو آپ کو بھی پسند ہو اور امت کے لیے بھی اس کو آپ پسند فرماتے ہیں، یعنی اس کا بار بار ورد کرنا پسند، تو پورا قرآن ہی ہے، سب اللہ کا کلام ہے اور ایک ایک حرف میں نیکی نیکی ہے، برکت برکت ہے، رحمت رحمت ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے. اہمیت بتانے کے لیے حدیث بیان کی جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آیتوں میں سب سے زیادہ محبوب
اور پسندیدہ آپ کے لیے بھی اور ہم امتیوں کے لیے جو آپ پسند فرماتے ہیں وہ کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیت فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیت عرش کے نیچے اللہ پاک کے حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ اللہ پاک اب جو اس سورت کو پڑھے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا، اس آیت کو پڑھے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، ایک صاحب کی طرف سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، وہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ شرک سے پاک ہے۔ اس آیت میں شرکی قباحت کو بیان کی گئی ہے اس صورت۔ فرماتے ہیں ایسی جب آگے بڑھا تو دوسرے صاحب کو دیکھا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، ان پہ واجب ہو گیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گیا۔ جنت جس طرح کلمہ طیبہ کے پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جنت میں جائے گا، جنت میں۔ تو چونکہ وہاں بھی اللہ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اعتراف ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اس صورت مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معبودیت، شرک سے اجتناب بیان کیا گیا، اس لیے اس صورت کے پڑھنے پہ بھی جنت واجب ہو جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سورت کو پڑھا، توجہ سے یہ باتیں سنو دوست، پھر عرض کروں گا کہ صرف معلومات سے بات نہیں بنتی۔ گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے عرض کیا تھا معلومات اور چیز ہے، معمولات اور چیز ہے۔ یہ معلومات جو آپ اور ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ جو معلوم ہو اس پر عمل ہو۔ معلوم تو بہت ہے، عمل کچھ نہیں ہے تو بیکار، ایسے جیسے گدھے پر کتابیں لا دو، اس کو کیا فائدہ؟ کہ سیمنٹ کی بوری اس پر رکھی گئی ہے یا بخاری شریف رکھی گئی ہے، اس کو کیا معلوم؟ تو پڑھ لینا، معلوم ہو جانا کمال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ہمارے دین کے بارے میں ہم سے کہیں زیادہ غیروں کو معلوم ہے، لیکن معمولات نہیں، عمل نہیں ہے۔ تو یہ جو فضائل قرآن کے کریم کے آیات اور سورتوں کے مذاکرہ کر رہا ہوں، میں بیان تو نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا یہ جاہل آدمی کیا بیان کرے گا، آپس میں مذاکرے کی بات، وہ اس لیے کہ کہنے والا بھی عامل ہو اور سننے والا بھی عامل ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس سورت کو پڑھا، جس شخص نے اس سورت کو پڑھا اللہ پاک اس پر جہنم حرام فرما دیتے ہیں۔
چھوٹا سا عمل ہے، اور اعلان کتنا اونچا ہے یہ بتاؤ کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر جہنم حرام ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے اس سورت کو پڑھا اللہ پاک اس کے گوشت کو جہنم پر حرام فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنو دوستو، اور گزارش ہے آپ سے بھی، میں اپنے دل سے بھی کہتا ہوں، اے اللہ جو کچھ کہہ رہا ہوں، اے اللہ جو کچھ سن رہا ہوں، اس کو آج سے عمل میں بھی ہماری توفیق عنایت فرما دیجیے۔ آپ کے لیے بھی مفید، میرے لیے بھی مفید، اور میں اپنی زندگی کا حاصل یہی سمجھتا ہوں، ایک ساتھی بھی عمل میں لے آیا تو اس کی بھی بن جائے گی، میری بھی بن جائے گی۔ ہماری کمائی دوستو یہ ہے، اور یہ وہ کمائی ہے جس کا کوئی بدل ہی نہیں، جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا ارادہ ہو سونے کا، کیا ہو؟ سونے کا، ہم سب سوتے ہیں، تو داہنے کروٹ سو، کیا فرمایا؟ داہنے کروٹ سو، اور داہنے کروٹ سوتے سوتے اس سورت کی تلاوت کرو۔ ایک روایت میں 100 بار کا لفظ آتا ہے، ایک روایت میں 10 بار کا لفظ آتا ہے کہ اس سورت کی تلاوت کرو اور سو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے سچوں کے سچے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے، اے میرے بندے جنت میں داہنی طرف سے داخل ہو جاؤ۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ فرشتے اس پڑھنے والے کو اپنے گود میں اٹھا لیں گے، اور پورے سر رات پر اس کو چلنے نہیں دیں، خود فرشتے اس پر چل کر کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو اس سورت کا پڑھنے والا جنت میں جائے گا، دائنی طرف سے جائے گا، اور اس پورے سرات جو سب سے اہم ہے کہ اس کے بغیر پار کیے ہوئے کوئی جنت میں جنتی نہیں جا سکتا، اس کو پورا عود کرنے کے لیے، پار کرنے کے لیے فرشتے اس کو گود میں اٹھا کے لے جائیں گے۔ دیکھو کتنی بڑی فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پہلے بھی بیان کی تھی اور آج بھی بیان کر رہا ہوں، کہ جس شخص نے 10 بار اس سورت کو پڑھا، جنت میں اللہ پاک ایک محل تیار فرماتے، 20 بار پڑھا تو 2، اور 30 بار پڑھا تو 3۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ میں پڑھتا چلا جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، جنت میں محل بناتے بناتے تھک جاؤ گے، اللہ پاک کے عطایا میں کمی نہیں ہوگا، عطان غیر مجزوز۔ جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کا انعام بھی لامحدود ہے۔ ایک صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل کر لو اور جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں جا سکتے ہو۔ بات کس پر چل رہی ہے بھائی؟ یہ ذہن میرے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ یہ 8 ہے نا، 8 دروازے ہیں۔ ہر دروازہ ہر عمل کے لیے مختص ہے۔ نمازی دروازے سے جائے گا، زکات دینے والا اس دروازے سے جائے گا، تسبیح پڑھنے والا اس دروازے سے جائے گا، روزہ رکھنے والا اس دروازے مختص کیا ہوا۔ دوسرا اس دروازے سے نہیں جا سکتا، دوسرا اس دروازے سے نہیں جا سکتا۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 عمل کرنے والا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جائے. اعلان ہوگا کہ جس دروازے سے چاہو جاؤ. بلکہ ایک حدیث، اسی حدیث کے آگے کیا لفظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت خود پکارے گی مجھ سے داخل ہو، مجھ سے داخل ہو، مجھ سے داخل ہو. دروازے پکاریں گے. عمل کتنا چھوٹا ہے، انعام کتنا عظیم ہے. دیکھو فرمایا ایک تو یہ فرمایا کہ آدمی اپنے قاتل کو معاف کر دے. پہلے بھی یہ حدیث بیان کر چکا. آپ کہو گے آدمی اپنے قاتل کو کیسے معاف کر دے گا، وہ تو قتل ہو گیا. بھائی قتل سے پہلے زخمی تھا، کچھ سانسیں تھیں، اس نے اپنے ورثہ سے کہا کہ اس سے بدلہ نہ لینا، اس کو معاف کہتے ہیں. دوسرے فرمایا مخفی قرض، خفیہ قرض، جس کے کسی کو معلوم نہیں، دینے والے اور لینے والے اور اللہ کو معلوم ہے. اگر لینے والا نہ دے تو قانونی کوئی چیز نہیں کر سکتا، اس پر جبر ظلم نہیں کر سکتا، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے لینے والا دے دیتا ہے. یہ دوسرا عمل. اور تیسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھنے والا جنت کے جس دروازے سے جائے. سیدنا ابوبکر نے فرمایا بس میرا تو کام ہو گیا، ہم یہ 2 عمل تو نہیں کر سکتے لیکن ایک عمل تو کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص کا پڑھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو کتنی بار ہو گیا؟ یہ 50 بار ہو گیا پورے دن میں 5 وقت کی نماز. تو فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے جا سکتا ہے وہ، اور جنت کے حور عین میں سے جس سے چاہے نکاح کر سکتا ہے. جون سی حور لینا چاہے اللہ پاک اس کے لیے مختص کر دے گا. جوانوں سوچو ذرا کیسا انعام ہے. منہ میں پانی آ رہا ہے یا نہیں؟ اللہ پاک کہتے ہیں پانی آنا چاہیے تمہیں. للچو جنت کی حور ہے یار. کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی حور ایک ٹھوپ اپنا تھوک اس دنیا میں ڈال دے تو دنیا کے جتنے سمندر کے کھارے پانی ہیں وہ میٹھے ہو جائیں. ایک ٹھوپ 70 ملیں گی تمہیں، 70. اور فرمایا پوری دنیا اندھیری ظلمت سے بھری ہو، گھپا گھپ اندھیرا ہو، اگر ایک حور صرف اپنی پنڈلی کا یہ حصہ اتنا سا کھول دے تو پوری دنیا 14ویں رات کی طرح روشن ہو جائے. فرمایا جس سے چاہے نکاح کر لیں، جس سے چاہے نکاح کر لیں. عمل دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ بہت تنگی ہے، ہم سب آتے ہیں نا. ایک بات بتاؤں دوست، آج اعمال بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوگا. مولوی صاحب کو تعویذ دے دو، مولوی صاحب ذرا دم کر دو. مولوی صاحب اب مولوی کیا کرتا ہے؟ میں اپنی بات کہتا ہوں، میں دوسروں کی نہیں کرتا. کاغذ لیا، پین لیا، نشانے ماری، 4-5 کھانے بنا، اس میں یہ، اس میں یہ، اس میں. اگرچہ وہ دعا صحیح، اگرچہ وہ نقش صحیح جو حدیث قرآن سے ثابت ہے لکھ کے دیا، لیکن وہ عمل کے اعتبار سے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا. نبی کی سنت کے طریقے کو عمل تو مقابلہ نہیں کر سکتا نا. قرآن کے برکات کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. اب اس کو میں کہوں بھائی یہ پڑھ لو، مولوی صاحب آپ کچھ لکھ کے دے دینا. تعویذ پہ اعتماد اور یقین، نبی کے ارشاد پر یقین نہیں. تعویذ پر اعتماد اور اللہ کے کلام پر اعتماد نہیں میرے بھائی. اسی لیے تو تباہی آ جائی ہے.
آج تباہی جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمل ختم ہو گیا ہے، عمل ختم ہو گیا ہے تو تباہی آئی ہے۔ ہم لوگ کے ساتھ روز ہی مسئلہ ہوتا ہے، اب ہفتہ اتوار کو آئے رش لگا رہتا ہے لوگوں کو، اب ان سے کہو بھائی نماز پڑھتے ہو؟ ہاں ہاں پڑھتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ کتنی وقت کی پڑھتے ہو؟ مجھ سے 3 وقت کی تو یقینی پڑھتے ہیں۔ اب عشاء اور فجر، عشاء لوگوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹ جاتی ہے، فجر سونے میں چھوٹ جاتی ہے۔ تو میں بڑے پیار سے عرض کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ بنی الاسلام علی 5 اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج والصوم ورمضان، ان ارکان 5 میں نماز بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور باقاعدہ وقت کے فرض کی ہے۔ اب ایک مسلمان کہے کہ میں 3 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو کیسا نمازی ہے؟ کیسا اللہ کا بندہ ہے؟ اور پھر کہتا ہے کہ میں فلاں پاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ پاک اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود نماز پر آئیے، یعنی آپ جمیے، رہا روزی، رہی روٹی، رہا رزق کا معاملہ، وہ تو میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، تم تو میرے بنو میں تجھے دیتا ہوں، بنو غیر کے کھاؤ میرا۔ کیسے ناقدرے ہو، کیسے احسان فراموش ہو؟ زمین اس کی، زندگی دی ہوئی اس کی، رزق دیا ہوا اس کا، جان دیا ہوا اس کا، ایمان دیا ہوا اس کا، اور پھر اس کی نہیں گاتے، اس کے غیر کی گاتے۔ یہ تو وہی رحمان ہے جو دے رہا ہے۔ اگر انسان کوئی ہو تو جوتے مار کے نکالے گا۔ یہ رحمان ہے کہ کروڑوں اس کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی ہمیں دیتا ہے۔ دیتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اپنے غیر کو دیتا ہے، اپنے دشمن کو دیتا ہے۔ تو ایک صحابی آئے، بات یہاں سے نکلی تھی، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے، ہم لوگ کے پاس لوگ آتے ہیں تعویذ کے لیے، مجھ سے بڑی تنگی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی نماز 5 وقت کی پڑھو، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ان وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ پاک کہہ رہے ہیں بھائی نماز کے ذریعے ہماری مدد چاہو۔ اللہ کہتے ہیں نماز کے ذریعے روزی مانگو، نماز کے ذریعے دشمن پر غلبہ پاؤ، نماز کے ذریعے مشکل مسئلے کو حل کرو۔ تم کہتے ہیں مولوی صاحب تعویذ کے ذریعے حل کرا دو، تو میں اس سے کہتا ہوں اگر یہی ہوتا تو مولوی سب سے اونچا ہوتا، ہر جگہ تعویذ ہے نا، وہ لکھ کے دیتا ہے تو خود اپنے لیے لکھ لے۔ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں، اعمال پر آؤ۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رزق میں تنگی کی شکایت اللہ کے رسول کے صحابی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ تنگی بہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو، آپ بھی یہ عمل کو یاد کر لو۔ پہلا عمل تو یہ فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ، اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کیا کرو، گھر میں کوئی موجود ہو جب بھی، نہ موجود ہو جب بھی، گھر میں داخل ہوتے ہی کیا کرو؟ سلام کرو۔ دوسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو مجھ پر سلام بھیجو، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 2 بات ہو گئی۔ اور تیسرے فرمایا گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورہ اخلاص 10 بار پڑھ لیا کرو۔ کیا پڑھ لیا کرو؟ اب کیسے کریں گے ہم؟ پہلے عمل بتا دوں پھر اس کے فضائل بتا رہا تھا کہ گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں اگر موجود ہے لوگ، نہیں تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہیں۔ کیا کہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل یہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج دیا۔ اور تیسرا عمل سورہ اخلاص پڑھ لیا۔
وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس عمل پر عمل کیا، اس نصیحت پر عمل کیا، اللہ پاک نے فراخی عنایت فرما دیا، اللہ پاک نے وسعت عنایت فرما دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے اس گھر میں بھی وسعت ہوگی اور اس کے دونوں طرف کے پڑوسوں تک اس کی وسعت، اس کی برکت جائے گی۔ اب ہر ایک ایسا کرنے لگے تو پورا محلہ وسیع ہو جائے گا نا، پورا محلہ تنگی سے بچ جائے گا نا، اور ہر محلہ کرنے لگے تو پورا صوبہ، پورا شہر ایسا، اور پورا شہر کرنے لگے تو پورا ملک وسعت ہو جائے گا۔ نہیں، آج روتے ہو رزق کے لیے، آج روتے ہو مہنگائی کے لیے، آج روتے ہو تنگی کو لے کر کے، نبی نے جو کہا اس کو کرتے نہیں ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تنگی ہو، رزق میں تنگی ہو، سورہ اخلاص کثرت سے پڑھے، اللہ اسے محبوب بنا لے گا، اور محبوب کسی محبوب کو تنگ نہیں دیکھتا۔ اللہ سے بڑا غنی کون ہے؟ جب وہ غنی اپنے بندے پر دینے پر آئے گا اور دیتا ہے تو میرے بھائی تمہارے پاس جگہ نہیں ہوگی کہ رکھ سکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کس کی فضیلت بیان کی جا رہی بھائی؟ یاد رہے گی نا؟ ہاں، اور کس لیے یاد کر رہے ہو؟ کوئی ساتھی بول دو یار، شرافت صاحب آپ ہی بول دو، آپ بہت بولتے ہو۔ عمل کے لیے، جب عمل کرے گا تو جنت بھی ملے گی۔ فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کیا مطلب؟ قبر کی جو سختیاں ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ سورہ اخلاص کا پڑھنے والا اس سے محفوظ رہے گا، اس کا پڑھنے والا کیا ہوگا؟ محفوظ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت ایسی ہے اور ایک سورت ایسی ہے، اس کے پڑھنے والا بس مرے گا، بس بیچ میں صرف موت ہے جو رکاوٹ ہے اس کے اور جنت کے درمیان۔ توجہ سے سنو، یہ حدیث سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک آیت ایسی ہے قرآن کریم میں اور ایک سورت ایسی ہے قرآن کریم میں کہ اس کا پڑھنے والا اور جنت کے درمیان ایک چیز حائل ہے، وہ جیسی ختم ہوئی وہ جنت میں جائے گا، وہ حائل ہے موت۔ جیسے مرا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آپ کہو گے کون سی آیت ہے، کون سی سورت ہے؟ آیت تو آیت الکرسی ہے، اس کی فضیلت 2-3 جمعہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ پڑھا اور جنت میں گیا، اگر اس پر کسی کا حقوق العباد میں سے کوئی گناہ نہیں ہے تو، ورنہ حقوق العباد والا بھی اس میں بھی نہیں جائے گا جب تک کہ بندے کا حق ادا۔ ہاں، آج بندہ حقوق العباد کے، اس کی کنسوئی، اس کی برائی، اس کی میٹنگ، اس کے بارے میں خلاف، مسلمانوں کو یہی کام رہ گیا، ایک دوسرے کے کھو میں لگنے کا کام رہ گیا۔ اللہ کے بندو، مسلمان کا یہ کام نہ، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ تو فرمایا ایک تو یہ کہ آیت الکرسی، ایک آیت بتایا نا، تو یہ آیت یہ، اور سورہ اخلاص ہے کہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے ابھی موت ہوئی ابھی جنت میں چلا جائے گا، ابھی جنت میں چلا جائے گا۔ ایک حدیث عجیب مجھے یاد آئی ابھی، حضرت معاویہ بن معاویہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، معاویہ بن معاویہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ ان کی جنازہ پڑھیں گے؟ چونکہ وہ دور رہتے تھے، معاویہ بن معاویہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا اے جبرائیل، میری خواہش ہے کہ ان کے جنازہ میں پڑھوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے اپنا ایک پاؤں مارا زمین پر، اور جب پاؤں مارا تو اللہ پاک نے ان کے پاؤں کی وجہ سے، مارنے کی وجہ سے، دائیں بائیں آگے پیچھے تمام چیزوں کو صاف کر دیا،
درخت ہے تو وہ ختم، دیوار ہے تو وہ ختم، گھر ہے تو وہ، جو بھی چیز حائل تھی نا ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ان کے جنازے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، وہ سب رکاوٹیں، پردے، حجاب ختم ہو گئے. لفظ حجاب آتا ہے جس کا رکاوٹیں ختم ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازہ پڑھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے 2 صفیں تھیں، ہر ایک صف میں 70,000 فرشتے میرے پیچھے تھے. حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور فرمایا 2 صفیں میرے پیچھے تھیں اور ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے صف میں. یعنی کتنے ہو گئے؟ 70 140,000 فرشتے جنازے میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل معلوم ہے ان کی فضیلت، یہ حیثیت، یہ فضیلت کیوں ان کو ملی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ نہیں. فرمایا جبرائیل یہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. دیکھو کتنی آسان سورت اور کتنا بڑا مقام ہے میرے بھائی اور دوستوں. اللہ پاک نے اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے آپ کے صدقے یہ سورت دی ہے. آپ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ملا اور اسے جنت، ایک شخص کا انتقال ہوا، جنت میں بھیج دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ نے اس سے محبت کیا ہے، محبت مرا اور محبوب بنا لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محبوبیت کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سورہ اخلاص سے اس کو محبت تھی، اللہ نے اس کو محبوب بنایا اور جنت میں بلا لیا. ہم بھی تو کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں میرے بھائی. اس کے لیے نہ حافظ ہونا نہ قاری ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، فجر کی سنت میں آپ یہ سورت پڑھتے تھے، 20 بار پڑھنے کی روایت آتی ہے. وتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں روز یہ سورت پڑھتے تھے، یہ سورت. تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھتے تھے. اندازہ کرو اس عمل سے. میں نے گزشتہ جمعہ کو ایک حدیث بیان کی تھی کہ ایک صحابی ہیں انصاری صحابی، ایک تو قبا، مسجد قبا والی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی پچھلی جمعہ کو. آج دوسری روایت بیان کر رہا ہوں. ایک انصاری صحابی ہیں، وہ کسی انصاری محلے کے جناب امام تھے، نماز پڑھاتے تھے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الگ الگ سورت پڑھنی چاہیے. فرض اور واجب میں تو یہ سنت ہے، نفل میں پڑھ سکتا ہے آدمی، ایک ہی سورت کو کئی بار بھی پڑھ سکتا، لیکن فرض اور واجب میں اور سنت موقدہ میں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. ایسا کرنا، ہاں کسی کو سورہ اخلاصی یاد ہو تو اور بات ہے، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر سورت میں الگ الگ سورتیں ہونی چاہیے. چنانچہ وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، نماز پڑھاتے تھے. وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، پھر کوئی سورت پڑھتے تھے، پھر کوئی سورت پڑھتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پہلے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ ہر رکعت میں الگ سورت کو پڑھا جائے. آپ ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. دیکھو سورہ اخلاص کی اہمیت ان احادیث سے آپ کو اندازہ ہوگا کتنی اہم سورت. تو انہوں نے کہا بھائی، امام صاحب نے کہا کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ میں تو یہ سورت پڑھوں گا اور یہی میرا طریقہ رہے گا،
آپ حضرات اگر میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو میں کل سے نماز چھوڑ دیتا ہوں، کسی اور کے امام بنا لیجیے۔ چونکہ وہ متقی بھی تھے، علم والے بھی تھے، تقوی والے بھی تھے، فضل والے بھی تھے، متبع سنت بھی تھے، اور حدیث اور فقہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ امام اس کو بناؤ جو تم میں سب سے افضل ہو، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اتباع سنت کے اعتبار سے تم میں جو افضل ہو اس کو امام بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقتدا ہوتا ہے آپ کا، آپ مقتدی ہوتے ہو، اس کی جتنے اعلیٰ درجے کی نماز ہوگی اتنی اعلیٰ درجے کی آپ کی نماز ہوگی۔ اور اگر امام کی نماز ہی پھس پھسی ہو، ناقص ہو، تو مقتدی کی نماز کیا ہوگی؟ ہاں، جیسا قائد ویسا ملک چلتا ہے، جیسے ہمارے ملک کا حال ہے ہمارے۔ تو میرے عزیز دوستوں، انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو یہ کروں گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ مسجد قباء والی حدیث الگ ہے جو میں نے گزشتہ جمعہ کو بیان کیا تھا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امام صاحب سے یہ پوچھو کہ وہ کیوں یہ پڑھتے ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا تھا مسئلہ یہ کہ ہر رکعت میں الگ الگ صورتیں پڑھی جائے۔ تو انہوں نے کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، اور محبت اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کی وحدانیت سے۔ اس صورت سے مجھے محبت ہے، اس کو اگر کوئی چھوڑانا چاہے گا تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کو بھی اس شخص سے محبت ہے، اس شخص سے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ صورت عجیب و غریب صورت ہے، عجیب و غریب صورت ہے، اور اللہ پاک نے اتنا انعام فرمایا ہے۔ ایک 3 بار پڑھنے والا، 3 بار پڑھنے والا ایک قرآن کریم کا ثواب لیتا ہے، اور 12 بار پڑھنے والا 4 قرآن کریم کا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے کہ 10 پارے قرآن پڑھ کے سوئے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت مشکل، 10 سپارہ؟ یہاں تو حافظ کو 1 پارہ پڑھنا مشکل ہے، 10 سپارہ ایک عام آدمی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لو گے 1/3 قرآن کا ثواب مل جائے گا، اور 3 بار پڑھ لو گے تو صحابہ نے کہا رسول اللہ 10 بار کیا، میں تو 100 بار پڑھ لیں، 100 بار۔ اب بتاؤ اللہ پاک نے کتنا کمانے کا ذریعہ ہمیں بتایا آسانی کے ساتھ۔ اب ہم اگر اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں، مگر معاملہ یہ ہے کہنے والا یہاں کہہ لیتا ہے، سننے والا یہاں سن لیتا ہے، بس مسجد کے گیٹ سے گیا یہ چیزیں کہاں ہوئی اور کیا ہوا۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں معلومات ضروری نہیں، معمولات ضروری ہے۔ 2-4 باتیں معلوم ہو جائیں اور اس پر عمل ہو جائے تو نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ معلومات پر مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، معلومات پر نجات کا وعدہ نہیں ہے، معلومات پر بخشش کا وعدہ نہیں ہے، معلومات پر اللہ کی رضا اور محبوبیت کا اعلان نہیں ہے، معمولات پر اللہ کا اعلان ہے۔ نماز پڑھو گے میں بخش دوں گا، قرآن پڑھو گے میں بخش دوں گا، ذکر کرو گے میں بخش دوں گا، توبہ کرو گے میں بخش دوں گا، ہاں سورہ اخلاص پڑھو گے میں جنت دے دوں گا، آیت الکرسی پڑھو گے میں جنت دے دوں گا۔ موعظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی، پورے حیات یہ معمول، آپ بھی یہ معمول بنا لو، میں بھی بناؤں گا، بناتا ہوں، زندگی میں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، آپ کو بھی۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو ایک بار سورہ اخلاص پڑھتے، کیا پڑھتے؟ اور روایت میں آتا کہ 3 بار پڑھتے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے۔ کس وقت؟ سونے کے وقت۔ اور 3 بار سورہ قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، سورہ فلق جس کو کہتے ہیں، اور 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد اما عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کے گول بناتے، یہ بناتے، یہ سنت ہے، آپ بھی دیکھ لو اور اس کو عمل کو کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دم کرتے، ایسا دم کرتے کہ کچھ تھوک کے ذرات آ جاتے،
اور آپ اپنے سر مبارک سے چہرے انور کے ساتھ پہلے پورے سامنے کے پورے پیر کے انگوٹھے تک اس سے احاطہ کرتے اور پیچھے کے حصے میں جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہاتھ آسانی سے جا سکتا وہاں تک پہنچاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کوئی شخص کر لیتا ہے صبح اٹھنے تک اس کو نہ کوئی دشمن اس پر حملہ کر سکتا ہے، نہ سانپ بچھو درندے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی زہر ڈالنے والا یعنی جادوگرنی ان پر کچھ کر سکتا ہے۔ کتنا اچھا عمل ہے یار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک روایت اور یاد آ گئی، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر بچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع مبارک میں چلا گیا اور جا کر ڈسنے لگا اور بار بار ڈسا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہے، آپ کی نماز کیسی ہوگی اندازہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد صحابی سے بتایا کہ دیکھو میرے اندر بچھو ہے، نکالو، نکالا گیا، بچھو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچھو بھی عجیب چیز ہے، لعنت ہو اس پر، آپ نے بد دعا دی اس کو۔ اس سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ زہریلے جانور کو اور اس طرح کی موذیوں کو مارنا اور اس کو برا کہنا بری بات نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بد دعا دی اور کہا کہ یہ عجیب چیز ہے، نہ نمازی نہ غیر نمازی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک اور پانی لاؤ، یہ علاج بھی بتا رہا ہوں، علاج بھی بتا، کبھی اس طرح کی چیز ہو، کتا بھی اگر کاٹے تو یہ لگا لیا کرو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمک اور پانی منگوایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کو اس جگہ پہ لگایا جہاں زخم ڈسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر کے اس پر دم کیا، زہر ختم ہو گیا۔ آپ بھی یہ عمل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سنت میں برکت اور قرآن میں برکت، دو برکتیں جب ملیں گی تو انشاءاللہ ہمارا خیر ہو جائے گا، ہمارا بھلا ہو جائے گا، ہمیں اللہ پاک بہت سی تکالیف سے محفوظ کر لے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جتنی حدیثیں پچھلی جمعہ سے آج تک کم سے کم 50 حدیث سورہ اخلاص پہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کس لیے کیے؟ معلومات کے لیے، بولو نا، معمولات کے لیے، اپنی زندگی میں لاؤ نا۔ ارے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھتے رہو، ارے موبائل کان میں لگائے رہتے ہو، پاگل بنے رہتے ہو۔ کبھی سوچتے تھے لوگ کہ یہ پاگل ہے، اب سب پاگل ہو گیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا یہ مسجد کے چبوترے پہ، ایک لڑکے کو دیکھا باتیں کرتا، تو میں نے ایک ساتھی سے پوچھا ذہنی مریض ہے؟ کہ نہیں، وہ موبائل سے بات کر رہا، اب سب پاگل ہو گیا۔ میرے بھائی اگر یہ عادت قرآن میں ہو جائے، سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، تو ہمارا کتنا بھلا ہو جائے گا، کتنا ذخیرہ ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں جس کے پاس جاتا ہوں، جس گھر میں جاتا ہوں، جوانوں تم سے خصوصاً عرض کر رہا ہوں، بس اس حدیث کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں اپنی۔ یا رسول اللہ، جس گھر میں جاتا ہوں رشتہ لے کر، مجھے رشتہ نہیں دیتے، وہ اپنی بیٹی ہمیں دینا نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں دینا چاہتے؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سنو، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے پاس سورہ کافرون نہیں ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے تمہیں؟ کہا یا رسول اللہ یاد ہے۔ فرمایا تمہارے پاس سورہ تکاثر الہاکم التکاثر یاد نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ یاد ہے۔ کہا تمہیں قل هو اللہ احد یاد نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ یاد ہے۔ فرمایا اس سے بڑی دولت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ ہے تو تمہیں لڑکیوں کی کمی کیا ہے؟ جہاں جاؤ گے رشتہ ملے گا۔ اعتماد تو ہو میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کا مال ختم ہونے والا ہے، آخرت کا مال باقی ہے اور باقی رہے گا۔ ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے، معلومات ہے، معمولات میں نہیں ہے۔ پہلے معلومات نہیں تھے، معمولات تھے، کامیاب ہوئے لوگ۔ آج معلومات ہے، معمولات نہیں ہے۔ اللہ ہماری زندگی میں عملی اعتبار سے یہ چیزیں لے آئے، اور یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے، کہنے والا بھی اس پر عمل کرے اور سننے والا بھی عمل کرے۔ عمل کی نیت سے بیٹھا کرو دوستو۔ ہم سب کا اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا مجمع ہر جمعے کو جمع کس لیے ہوتا ہے؟ ورنہ نماز سے 2 منٹ پہلے آؤ، جمعہ پڑھ لو، چلے جاؤ۔ یہ بیٹھنا فرض تو ہے نہیں، اس لیے کہ کچھ دین کی باتیں معلوم ہو جائیں۔ ارے یہ دین کی باتیں معلوم ہونے کے ساتھ عمل بھی ہو جائے تو آپ کا بھی بھلا، میرا بھی بھلا۔
پھر اللہ پاک جب جنت میں ہم جائیں گے تو سب یہ پورے مجمع ایک ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. ہاں ایک دوسرے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اے اللہ ہم بیٹھے تھے اس